الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی۔ آئیے اب ان آیات کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلی آیت، بسم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرات، ان آیات کی تشریح کی طرف آئیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نفس انسانی کا ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم نفس پر ہی گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کا جو ذکر کیا ہے تو نفس کیا ہے، اس پر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ حضرات، انسان میں اچھائی اور برائی دونوں ہی پہلو پائے جاتے ہیں۔ کسی پر اچھائی کا غلبہ ہوتا ہے تو کسی پر برائی کا غلبہ ہوتا ہے، اور انسان کا ایک باطن ہے، اس باطن کو نفس کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان کا جو باطن ہے وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کانوں کی مثل ہے۔ جیسے کان ڈھپی ہوتی ہے اور جب اس کو کھولا جائے، جب وہ کھلتی ہے، جیسے ڈھپی ہوتی ہے کان، جب وہ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے اس میں سونا ہے یا چاندی ہے۔ اسی طرح لوگ بھی کانوں کی مثل ہیں، ان کے اندر بھی ایک باطن موجود ہے، ایک نفس موجود ہے، اور نفس کس طرح پہچانا جائے کہ انسان نفس کی کس حالت پر ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نفس کی کس طرح پہچان ہوگی، یا انسان اپنے آپ کو کس طرح پہچان سکتا ہے۔ حضرت، ہر چیز کی پہچان اس کی علامات سے ہوتی ہے۔ پھل اگر کچا ہے یا پکا تو آپ کو اس کی رنگت سے پتہ چل جائے گا کہ پھل پک چکا ہے یا ابھی کچا ہے۔ اسی طرح انسان کی عادات و فکرات، اس کے خیالات اس کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، اور اس کے نفس کی جو ہے وہ پہچان کرواتے ہیں کہ انسان نفس کی کس حالت پر ہے۔ حضرت، نفس کی 3 حالتیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کی اگر بات کریں ہم، تو یہ نفس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے باغی ہوتا ہے۔ گناہ اور نیکی دونوں ہی اس کے ہاں برابر ہوتے ہیں۔ گناہ کر لیا تو کوئی پریشانی نہیں، نیکی کر لی تو کوئی خوشی نہیں۔ حرام کھا لیا تب بھی ٹھیک ہے، حلال کھا لیا تب بھی ٹھیک ہے۔ نماز پڑھ لی تو کوئی خوشی کی بات نہیں، نہیں پڑھی تو کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ لوگ میری رحمت سے دور ہیں، اور گناہ کرنے میں مزے لیتے ہیں کہ گناہ کر کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ لوگ دور ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے سے غافل ہوتے ہیں،
کہ یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، آنکھ سے گناہ کرتے ہیں، کان سے گناہ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، لیکن یہ اس بات کو پس پش ڈالے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ چلتے پھرتے مردہ انسان ہے۔ نفس کی دوسری حالت پر آئیں، نفس لوامہ۔ یہ حالت حضرات پہلے نفس امارہ سے تو بہتر ہے، لیکن یہاں پر بھی گناہ اور بدی دونوں ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن پہلی نفس کی حالت سے یہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان اب گناہ پر ملامت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے کسی عالم کا بیان سنا، وہ سن کر اس میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، اب جب وہ گناہ اس سے ہوتا ہے تو وہ قصداً نہیں ہوتا، جب بھی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ اس کو ملامت کرتی ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کی توبہ کرنی ہے اور نیکی کا کام کرنا ہے۔ حضرات یہ جو نفس کی حالت ہے پہلے سے بہتر، لیکن یہاں پر بھی ٹھہرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذرا اور اوپر آ۔ تیسری حالت نفس مطمئنہ کی طرف آ۔ یہ وہ حالت ہے تیسری حالت نفس مطمئنہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس نفس کی حالت پر جب اس کمال پر، نفس مطمئنہ کے کمال پر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا ولایت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان محنت کرتے کرتے اور گناہوں سے بچتے بچتے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام کیا دیتا ہے اپنے بندے کو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور بیسیکلی حضرات نیک بندوں کا ملنا، نیک لوگوں کی صحبت ملنا قرب خداوندی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میرے قریب میرے پاس آ جا، تو اس کے قرب کا جو باعث ہے وہ اس کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قریب اس کو کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک بڑی رہنمائی کی بات ملتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے سارے فرقے ہو گئے اور اتنے مکسچر بن گیا دین کا، ہمیں نہیں سمجھ لگتی کہ حق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ فاتحہ کی کچھ آیات میں صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ جن پر میرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کو فالو کریں تو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا۔ انعام یافتہ لوگوں میں دیکھیں حضرت داتا علی حجویری اور حضرت عبداللہ شاہ غازی، ابراہیم بن آدم، ان کے ولی کامل ہونے میں اور ان کے انعام یافتہ ہونے میں کسی کو شک ہے؟ تو یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کروا